أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وعلى محمد وابشر فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، محمد عدنان، صائم بطول، علی زہرا، رئیس زہرا، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں مشتقات کے بارے میں، جس میں سے ہم نے اس میں زمان و مکان پڑھ رہے تھے، اسے پڑھا اور لکھا. ٹھیک ہے، سمجھ پا رہا ہے؟ اس میں زمان و مکان، کیونکہ انہوں نے اس میں اس میں مکان کے لیے الگ فصل بنائی ہے، اس میں زمان کے لیے الگ. میں نے ایک جگہ لکھوا دی کیونکہ سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، بس اس میں مکان ایسا اس میں مشتق ہے کہ جو کام کے واقع ہونے کی جگہ یا محل پہ دلالت کرے، اور اس میں زمان ایسا اس میں مشتق ہے کہ جو کام کے واقع ہونے کے وقت یا زمانے پہ دلالت کرے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی ہاں. دونوں کا طریقہ سیم ہے، ہر فعل سے بنتے ہیں، ثلاثی سے بھی غیر ثلاثی سے بھی. ثلاثی مجرد سے چاہے اس میں زمان ہو چاہے اس میں مکان ہو، یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے یا مفعل کے جگہ مقام وزن پر دو مقام پہ آتا ہے. کب؟ جب مضارع مثال واوی محذوف ہو، جیسے موعد وعد یوعد ہونا چاہیے تھا، یعید واو حذف ہے، اس کا آئے گا. اس کیا ہے؟ ظرف زمان، اس میں زمان و مکان موعد. دوسرا جب فعل صحیح ہو لیکن یفعلوا کے وزن پہ ہو اس کا مضارع، جیسے یضربو، تو بھی مفعول کے وزن پہ آئے گا. اس کے علاوہ باقی ثلاثی مجرد اور فعلوں سے مفعل کے وزن پہ آئے گا. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے اسی فعل کے اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے. نہیں جی ہاں. پھر پتہ کیسے لگے گا؟ قرینے سے کہ یہ اس میں مفعول ہے یا اس میں زمان و مکان. پھر ایک نقطہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو کہیں پہ مفعول کے وزن پہ دکھ جائے مسجد، مغرب، مطلع، تو یہ یعنی ہونا چاہیے تھا قاعدن مفعول کے وزن پہ، لیکن مفعول دکھ جائے، کہا کہ شاذ ہے بہت، ان پہ دلیل نہیں بنایا جا سکتا. ان کو کہ دیکھیے بھئی یہ تو آپ کا جو دوست مورد بتائے تھے اس کے ہٹ کے قاعدہ ٹوٹ رہا ہے، کہ نہیں اسے دلیل نہیں بنا سکتے، شاذ ہے یہ. نہیں آپ نے دعا عہد میں روز صبح میں پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ انا انزلنا میں پڑھتے ہیں یا حتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا حتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور مثلا ملائکہ روح یعنی مثلا جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں، فیہا اس شب میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر امر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، من کل امر سلام. کب تک نازل ہوتے ہیں آسمان سے اس رات؟ یا حتی مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک. تو یہاں مطلع کس معنی میں ہے؟ اس میں مکان نہیں ہے، اس میں زمان ہے. اس میں زمان ہے. فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک نازل ہوتے ہیں فرشتے اس شب میں، یعنی شب قدر میں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہاں. پھر مطلع ہے نہیں، مطلع یا حتی مطلع، مطلع بھی استعمال ہوتا ہے، مطلع ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. بتایا تھا کبھی کبھی اس میں زمان و مکان کے آخر میں تائے مربوطہ گولتے بھی ملق ہوتی ہے. جی جیسے مقبرہ، کیا مقبرہ، اس میں مکان کی مثال قبر کی جگہ ہے نہیں، اور اس میں زمان کی مثال اگر دیں جس میں ہو کہ آپ نے دیکھا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، الی میسرہ یعنی زمان یسر، آسانی کے وقت تک ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک نقطہ پھر اور بتایا تھا
ایک نقطہ اور بتایا تھا جی، یہ جو ابھی تک ساری باتیں بتائیں اس میں زمان و مکان دونوں سیم ہیں، دونوں شامل ہیں ہر حکم میں، لیکن ایک نقطہ ایسا ہے جو اس میں مکان سے مخصوص ہے، اس میں زمان سے نہیں۔ وہ کیا؟ ابھی بتایا تھا کہ اس میں زمان و مکان فعل سے بنتا ہے، چاہے ثلاثی چاہے غیر ثلاثی سے، لیکن کبھی کبھی اس میں جامد سے اس میں مکان بنتا ہے، لیکن وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز اس پہ کثرت سے ہے، اس جگہ پہ وہ اسم اس جگہ پہ کثرت سے ہے۔ جیسے بتایا تھا مقصدہ، یعنی ایسی زمین جس پہ شیر زیادہ ہوں، تو جگہ پہ دلالت کر رہا ہے نہیں جی، جی آغا مقصدہ جی آغا مقتبہ مصباح، ایسی زمین جس پہ یہ چیزیں زیادہ ہوں، کثرت سے ہوں، اس پہ دلالت، لیکن یہ اس میں مکان تو آتا ہے اس میں جامد سے اس طرح کا، لیکن اس میں زمان تھوڑی آئے گا کہ وہ ایسا وقت جس میں کثرت سے ہو، نہیں، وہ نہیں ہے اس میں، سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ اس میں مکان، اس میں زمان فقط فعل سے بنتا ہے، اس میں زمان فقط فعل سے بنتا ہے، لیکن اس میں زمان کبھی کبھی اس میں جامد سے بھی، مکان کبھی کبھی اس میں جامد سے بھی بن جاتا ہے، کثرت پہ دلالت کرتا ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں، بات کو تمام کرتے ہیں۔ آئیے الفصل السادس، چھٹی فصل، کیا کہہ رہی ہے چھٹی فصل؟ اسم المکانی، اس میں مکان، اس میں مکان ہوا اسم مشتق، وہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے کہ یدل، جو دلالت کرتا ہے علی محل وقوع الفعل، ہی فعل و مکان، فعل کے وقوع پذیر ہونے کے مقام، جگہ، واقع ہونے کی جگہ، یا مکان، اس کے مکان پر، فعل کے واقع ہونے کی مکان پہ دلالت کرے، جیسے مجلس زیدین، زید کے بیٹھنے کی جگہ، زید کے بیٹھنے کی جگہ، خود ہی توضیح دے دی، اے محل جلوس ہی، یعنی اس کے بیٹھنے کا محل، جگہ جی، بول ہی نہیں رہے آپ لوگ جی آغا بول رہی ہے۔ جی آغا رئیس صائم، ٹھیک ہے، یصاغ جی المکان من الافعال کلھا، یصاغ ساقا یسوخو سے ہے یہ مضارع مجهول، یصاغ اسم المکان، اس میں مکان بنایا جاتا ہے، من الافعال، افعال سے، کلھا، تمام افعالوں سے، تمام کے تمام افعال سے بنایا جاتا ہے، یعنی تمام کے تمام افعال، یعنی خود ہی توضیح دے دی بریکٹ میں، الثلاثی وغیرہ ہی، ثلاثی اور غیر ثلاثی ہر فعل سے بنتا ہے۔ ثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد میں اس میں کون، اس میں مکان، یکون علی زینت مفعل، یہ زنا کیسے ہو گیا؟ زینت، زینت، اصل میں تھا وزنا یازینو، مضارع مثال واوی مثال محذوف واوی، الفاعل جی، اور آپ جی نے آغا یاد ہے آپ کو میں نے پڑھایا تھا، کیا پڑھایا تھا؟ اسم میں کبھی کبھی فاعل فعل حذف ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں، اسی کتاب کے شروع میں ایک بحث آئی تھی، کبھی کبھی اس میں ثلاثی سے کوئی اصلی حرف حذف ہوتا ہے تو دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس کا بدل لایا جاتا ہے یا بدل نہیں لایا جاتا، یہ اسی میں سے واو حذف ہوا، اس کے بدلے تے آ گیا آخر میں، زینا، زینا۔ بہرحال ثلاثی مجرد سے کون، یکون اسم المکان علی زینت مفعل، مفعل کے وزن پہ آتا ہے، بکسر العین، عین الفعل کے کسرے کے ساتھ، عین الفعل کے، یعنی کسرے کے مفعل، ساتھ، مفعل کہیے گا، عین پہ کسرہ، ومفعل، مفعل کے وزن پہ آتا ہے بفتحہا، بفتح العین، عین کے فتحے کے ساتھ، فمفعل فی موردین، مفعل کے وزن پہ دو مقام پہ ہوگا، الاول یعنی المورد الاول، پہلا مورد الصحیح، فعل صحیح میں، اذا کان مضارعہ مکسور العین، جب اس کا مضارع مکسور العین ہو، جیسے ضرب یضرب مضرب، الثانی یعنی المورد الثانی، کب مفعول کے وزن پر آتا ہے؟ دوسرا مقام، المثال، مثال میں، یعنی مثال یعنی وہ فعل جس کے فاعل فعل کی جگہ جس پہ کا فعل اس لگا، کا اذا جی کان مضارعہ محذوف الفاعل، لیکن کب؟ جب اس کا مضارع محذوف الفا ہو، جیسے وعد یعد، وعد مثال واوی ہے نہیں، واو کہاں ہے؟ یعد میں حذف ہے، ہو جائے گا موعید، ہو جائے گا، موعد، موعد، اب میرا ماؤس جہاں چل رہا ہے دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی آغا جی یہاں کیا آغا، لکھا ہو رہا ہے نیچے انگلش میں؟ کیا ہے؟ ہیٹ ہیٹ وارننگ، وارننگ، یہاں کئی ہفتے سے ہیٹ وارننگ چل رہی ہے، ہیٹ پڑ رہی ہے بہت، ومفعل بفتح العین، اور مفعل
بفتح العین جو آئے گا فی غیر ذالک اس کے علاوہ، یعنی ان دو مقام کے علاوہ باقی سب جگہ مطلقاً مفعل مفعل کے وزن پائے گا، مطلقاً چاہے مثال ہو چاہے صحیح ہو، بس محذوف الفاء نہ ہو مثال ہے تو مضارع میں، اور صحیح ہے تو صحیح یفعل کے وزن پہ نہ ہو، باقی سب جگہ اس میں مفعل کے وزن پائے گا. جیسے جرا یجری سے ہو جائے گا مجرا، جاری ہونے کی جگہ. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہاں. وجلا یاوجلو یاوجلو، دیکھیے مثال واوی ہے وجلا، لیکن مضارع یاوجلو ہے، مثال واوی تو ہے لیکن محذوف الفاء نہیں ہے. موجل طبخ یطبخ مطبخ. وفی غیرہ یعنی فی غیر ثلاثی المجرد، خود ہی توضیح دے دی، فی غیرہ اس کے علاوہ یعنی ای غیر ثلاثی المجرد، غیر ثلاثی مجرد کے علاوہ یکون علی وزن اسم المفعول، تو کون اس میں مکان اس میں مفعول کے وزن پر ہوگا مطلقاً. مطلقاً یعنی چاہے وہ فعل مثال ہو صحیح ہو. وَيُفْرَقُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان فرق کس سے ہوگا، کس میں، اس میں مفعول اور اس میں مکان میں، بالقرینہ قرینے کے ذریعے سے. تو مجتمع آپ کو عبارت میں دیکھنا پڑے گا کہ مجتمع جمع ہوئے ہوئے لوگ معنی مراد ہے، سمجھ بیٹھ رہے ہیں فٹ، یا جمع ہونے کی جگہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آغا آ گیا. مستقر مستقر و مستودع. جی تنبیہ ما یرا، جو کچھ دیکھا جاتا ہے، من نحوین جیسی مثالیں اگر دیکھی جاتی ہیں، جزرا یجزرو کا مجزر ہونا چاہیے تھا مجزر لیکن دیکھا مجزر، یا غربا یا غروبا کا ہونا چاہیے تھا مغرب، دکھ رہا ہے مغرب استعمال. نبتا ینبتو پیڑ کا اگنے کو کہتے ہیں نبتا، اسے کہتے ہیں منبت ہونا چاہیے تھا منبت ہے منبت. سجا یسجدو کا ہونا چاہیے تھا مسجد ہے مسجد. طلع یطلع کا ہونا چاہیے تھا مطلع لیکن ہے استعمال مطلع ہوتا ہے. تو یا شرقا یشرقو ہونا چاہیے تھا کیا ہے مشرق لیکن استعمال ہوتا ہے مشرق و مشرق. تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے، ما یرا من، ان جیسی مثالوں میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے، شاذن بہت یعنی کم ہے، لا یقاس والے اس کے اوپر دلیل قیاس نہیں کیا جا سکتا. نعم ہاں، وردا مسجد، ہاں مسجد بھی وارد ہوا ہے، مسجد بھی استعمال ہوا ہے، مطلع بھی استعمال ہوا ہے، مطلع بھی، مشرق بھی مشرق بھی، ایزن یہ بھی وارد ہوا ہے. وہو علی القیاس قاعدتاً، اگر آپ کو مشرق مطلع بول رہے ہیں تو آپ قاعدے کے تحت بول رہے ہیں، اور اگر مطلع بول رہے ہیں تو عرب کے استعمال کی بنا پہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا ہے. آپ اگر جی مسجد بول رہے ہیں تو قاعدت مسجد بول رہے ہیں تو قاعدتاً بول رہے ہیں، کیونکہ دو مورد میں سے تھوڑی ہی جو مفعول کے وزن پہ ہوتا، مفعول کے وزن پہ بول رہے ہیں آپ مسجد تو سمجھیے آپ قاعدتاً بول رہے ہیں، اور اگر مسجد بول رہے ہیں تو استعمال کی وجہ سے بول رہے ہیں. پھر یہ کہنا قد جی یلحق اسم المکان تا، کبھی کبھی اس میں مکان سے ملحق ہوتی ہے تا ان مربوطہ، ایک بولتا نہ ہو مقبرت مأذنہ محکمہ. پھر یہ کہنا وقد یصاف من الاسم الجامد صائم، کبھی کبھی اس میں جامد سے اس میں مکان بنایا جاتا ہے لیکن علی مفعلت، مفعلتن کے وزن پہ، کس وزن پہ؟ اس میں جامد سے جب بھی اس میں مکان بنایا جائے گا کبھی کبھی وہ ہمیشہ مفعلتن کے وزن پہ آئے گا، لیکن یدل علی کثرت معنی ذلک الاسم، لیکن وہ دلالت کرے گا اس اسم جامد کے جو معنی ہے اس کی کثرت کے اوپر فی المکان جگہ میں. جیسے اسدتن مفعلتن کے وزن پہ ہے تو اسم جامد کیا ہے جس سے بنا اسد، تو اسد کے معنی کیا ہے شیر، اس کے اس جگہ پر کثرت پہ دلالت کرے گا. یا مطلبہ مسبعا مطبخا، یعنی اے ارضن یکثر فیہ الاسد، ایک زمین جس پہ اسد زیادہ ہوں، یا الکلب زمین جس میں کتے زیادہ ہوں. مسبعا ایسی جگہ ایسی زمین جہاں درندے زیادہ ہوں کثرت سے ہوں. مطبخا یعنی ایسی ارضن یکثر فیہ البطیخ جس میں تربوز زیادہ ہیں. الفصل السابع، ساتویں فصل، اسم الزمان وهو اسم، وہ ایک ایسا اسم یدل علی وقت وقوع الفعل، فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرتا ہے. نحو قولنا، جیسے ہمارا قول مغرب الشمس ساعت کذا، سورج کے غروب ہونے کا وقت فلا ٹائم پر ہے. اے زمان غروب ہے، اے یعنی اے
زمان غروب الشمس، یعنی کیا مطلب ہے مغرب الشمس کا مطلب کیا ہوا، یعنی اس کے غروب ہونے کا وقت. وَيَشْتَرِكُ اسْمُ الزَّمَانِ مَعَ اسْمِ الْمَكَانِ، اس میں زمان مشترک ہے اس میں مکان کے ساتھ. کس چیز میں مشترک ہے؟ فی الصوغ بنانے میں، کہ کس سے بنتا ہے، والوزن وزن میں. فیجری فیہ، پس اس میں بھی جاری ہوگا اس میں مکان میں، کل ما مرہ ہناک، جو کچھ وہاں گزرا، کل ما جو کچھ بھی مرہ ہناک، جو کچھ بھی وہاں گزرا یعنی یہاں، جو کچھ بھی یہاں گزرا سب میں جی وہ بھی فیجری، وہ سب یہاں جاری ہوگا. لیکن فرق والفارق بینہما، ان دونوں میں فرق کیا ہے اس میں زمان و مکان میں، بلکہ بین کل منہما، بلکہ ان دونوں میں اور اس میں مصدر میمی اور وغیرہ میں ان سب میں فرق کیا ہے، وہ القرینہ، قرینہ فرق بنے گا. قرینے کا فرق ہے. وقت تلحقہ، کبھی کبھی اس سے بھی ملحق ہوتی تائے مربوطہ بولتے، جیسے قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، میسرہ یعنی آسانی کی وقت تک، خود ہی توضیح دے دی، الى زمان الیسر، یسر کے زمانے تک. اما الصوغ من الجامد، لیکن اس میں جامد سے بنایا جانا، فیختص بالاسم المکان، یہ فقط اس میں مکان سے مخصوص ہے کہ مفعلۃ کے وزن پہ آ جاتا ہے اس میں جامد سے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آگا آ گیا. ولا یصاغ اسم الزمان، اس میں زمان نہیں بنایا جاتا الا من الفعل، فقط فعل سے. اب یہ کہہ رہے ہیں صوغ الاسم المکان والزمان من الافعال التالیہ، آنے والے افعال سے اس میں زمان و مکان بنائیے. ولد یولد کا آئے گا مولد، ہے نہیں، مولد. اس لد، کا آئے گا مذہب، مغرب، 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 نہیں ہونا چاہیے تھا قاعدۃ المغرب، لیکن مغرب آتا ہے، مغرب نہیں. منام، نام یا ناموں سے آئے گا منام، منا، منام. مشرب، مشرب مشرب، پینے کا جگہ یا وقت. سعا کا ہوگا جو ہو جائے گا سعا، مسعا. مسعى، مقتل، قتل مقتل، ہونے کا وقت یا جگہ. مأوى، آوا، مأوا، مأوا پناہ کی جگہ. صلی کا ہو جائے گا مسلح، نماز کی جگہ. مغتسل، اغتسل کا مغتسل، کیونکہ مغتسل، غیر ثلاثی مجرد ہے. مغتسل، جی. غسلہ کا آ جائے گا مغسل. مغسل، استشفا کا مستشفا، کیونکہ اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے نا. فرا، مفر، مفرق ہے. قرہ، مقر، قرار کا. مقر، احمارہ، یحمارو، مقمار بہی، محمر، کیونکہ مجرور کو ہے لازم. ینقلب کا جی منقلب، منقلب، منقلب. قصب کا مقصب، زرع مقصد، کا مزرع. مزرع، ازدحام کا مزدحم، مزدحم، مستاد. یہ اس کا بن مستعار، جائے گا وہ اسم الاعلیٰ. اعلیٰ یعنی آپ جانتے ہیں اعلیٰ کسے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے کبھی اعلیٰ ورڈ، کبھی سنا ہے کسے کہتے ہیں، جی آگا. کسے کہتے ہیں ایک اوزار ٹائپ ہے. جی، بلند، سنا ہے اعلیٰ کسے کہتے ہیں، اعلیٰ یعنی بلندی، وہ عین سے ہے، الف عین، اعلیٰ، اعلیٰ. اعلیٰ، یہ ہے آلتن، اعلیٰ. جی نہیں سنا کبھی، سنا ہوگا آگا سنا ہے، کہاں سنا ہے. میرے آگا اسی درس میں سنا ہے، اس کو ہی کہتے ہیں لیکن یاد نہیں آ رہا ہے. آلہ پہلی بات تو کپڑے دھونے کا ایک چیز آتا ہے لکوڈ، اسے بھی آلہ کہتے ہیں جی. اور ایک آلہ آپ نے سنا ہوگا جب ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں بیمار لوگ تو اس کے گلے میں لمبا سا لٹکا ہوتا ہے، وہ جی سینے پر آگا، کمر پہ لگا کے چیک کرتا ہے، اسے آلہ کہتے ہیں. یعنی کہ ڈاکٹر نے آلہ لگا کے چیک کیا، یعنی وہ کان میں لگا لے گا ادھر سے آپ کی کمر یا سینے پہ لگا کے چیک کرتا ہے کف وغیرہ یا نہیں. تو دونوں اعلیٰ میں فرق ہوا نا آگا، لیکن جو یہ وہ ڈاکٹر آلہ لگاتا ہے، ڈاکٹر جو آلہ لگاتے ہیں، آلہ آلہ اس میں کہتے کسے ہیں، کسی بھی چیز کے ذریعے کو، جس چیز سے کسی کام کو انجام دیا جائے جس وسیلے سے کیا جاتا ہے. آلہ ہے وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ ذریعہ. مثال کے طور پر یہ لکھنے کا ذریعہ ہے نا جی آگا، جی، جی. جی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کھولنے کا آلہ. اسے کیا کہتے ہیں، مفتاح. مفتاح، مفتاح فتح سے ہے نا،
یعنی کھولنے کا جی آقا۔ وسیلہ، کھولنے کا ذریعہ، کھولنے کا ذریعہ، سمجھ میں آیا؟ ایک چیز کو اور کہتے ہیں آلہ، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہا. آلہ جو جی اولاد پیدا کرنے کا بھی ایک آلہ ہے، تو عربی میں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، مرد کے پرائیویٹ پارٹ کو آلۃ الذکر، ہاں آلہ تناسل بولا جاتا ہے، نسل پیدا کرنے کا آلہ، نسل بنانے کا آلہ. تو آلہ یعنی کسی بھی چیز کے وسیلے اور ذریعے کو کہا جاتا ہے آلہ. تو اس میں آلہ بھی مشتقات میں سے آتا ہے، اور یہ بنتا ہے اور دلالت کرتا ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے وسیلے اور ذریعے پر. مفتاح کھولنے کا آلہ، مسمعون سننے کا آلہ، وہ جو بہروں کے لگا ہوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسمع، سننے کا آلہ. لگا ہوا مشین دیکھیے. منشار، آری کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ منشار، یعنی کاٹنے کا آلہ، وسیلہ، ذریعہ. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی آقا۔ آپ سمجھ جی میں آقا آیا آ گیا. آلہ؟ جی جی آئیے. اسم الآلت کلمۃ، اس میں آلہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو تدلو، جو دلالت کرتا ہے علی آلت ایجاد الفعل، کسی بھی کام کو ایجاد کرنے کے آلے یعنی وسیلے اور ذریعے پر. وَيُصَاغُ مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ، ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے قیاساً، یعنی قاعدے کے تحت، یعنی اس کا قاعدہ ہے علی ثلاثۃ اوزان، تین وزن پہ. جب بھی آپ کو اس میں آلہ ملے گا انہیں تین میں سے کسی ایک وزن پہ ملے گا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تینوں وزن پہ مل جائے گا. جیسے مفتاحون، مفتاحتن، مفتاحون، تینوں کہہ لیجئے چابی کو، چاہے مفتاحون کہہ لیجئے، چاہے مفتاحتن کہہ لیجئے، چاہے مفتاحون، زیادہ تر مفتاح استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ثلاثی مجرد سے قیاساً بنتا ہے تین وزن پہ. جیسے نشر الخشب کس وزن پہ بنتا ہے؟ مفعل، مفعلتن، مفعال. جیسے نشر الخشب، آپ نے لکڑی کو پھاڑا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ منشارون، اور منشارون و منشرتن. منشرتن کہہ لیجئے، چاہے منشرون چاہے منشارون، یعنی کاٹنے کا، پھاڑنے کا آلہ. فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا، تو فتح کا کیا بنا؟ مفتاحون، مفتاحتن، مفتاحون، یعنی کھولنے کا آلہ. عرجا، معراج، معراج چڑھنے کا آلہ، معراج، معراج، وہاں تک. لیکن یہ کہہ رہے وما ورد من نحو، وہ کچھ جو ان جیسی مثالیں وارد ہوئی ہیں، منخلا، منخلتن یا مکحلتن یا مدقن یا قلیلن، یہ بہت کم ہے. لا یفاق بولے اس میں قائل نہیں کیا کہ مفعلہ کے وزن پہ آ گیا. یعنی مکحلہ کسے کہتے ہیں؟ سرمے دانی کو ہے، سرما لگانے کا آلہ. وہ جو ہوتی ہے نا چائے سے لگاتی ہوں، تیری سی جو ہوتی ہے. کبھی کاجل یا سرما نہیں لگایا آپ لوگوں نے؟ اب آپ یہ میں کہنا کہ ہماری امی تو جگاڑ ہوتی اس سے نہیں لگاتی تھی، ہاتھ میں کاجل لے کے یوں ہاتھ انگلی سے لگا دیتی تھی. جی ہیلو، جی آقا. جی آقا۔ اس کو کہتے ہیں مکفل. یا مدق، گھنٹی کو کہتے ہیں نا بجنے کا. تنبیہ ہوتا تو جو اعلی بازل آلات اسماء جوامع، بازل آلات، کچھ اسماء جوامع یعنی اسم ہے، اس میں جامد جو آلے پر دلالت کرتے ہیں. اس میں جامد ہے، فعل نہیں ہے، اس میں جامد ہے لیکن آلے پر دلالت کرتے ہیں. قلم لکھنے کا آلہ، لکھنے کا آلہ ہے. جی ذریعہ. جرس گھنٹی ہے، گھنٹی کو کہتے ہیں نا بجنے کا آلہ. سکین چاقو کو کہتے ہیں کاٹنے کا آلہ. ولا یطلق علیہ اسم الآلہ، لیکن اصطلاحاً اس کو فی اصطلاحہم، علم نحو کے یعنی علم صرف کی اصطلاح میں نحویت کے نزدیک اسے اسم آلہ نہیں کہا جاتا. بھلے ہی اس میں جامع کسی چیز کے آلے اور ذریعے پر دلالت کرتا ہے، لیکن قاعدتاً یہ اسم آلہ نہیں ہے. اسم آلہ تو وہی جو مفعل، مفعلۃ، مفعال کے وزن پہ ہو، فعل سے بنے اور فعل کے واقع ہونے کے آلے اور ذریعے پہ دلالت کرے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آقا۔ یہ تو تھا اس میں جی آلہ. آقا آ گیا. کیا کریں؟ ابن اسم الآلت، ابن یعنی بنائیے، بنائی ابنی سے کبھی بیٹا سمجھے ابن. اس میں آلہ بنائیے ان سے. کسحا، مکسحون یا مکسحون یا مکساحتون، مکساحون. معراج، معراج. مبردون، مبردتون. مرقا، مرقات. مطرق یا مطراق. دفع، مدفع، مدفعون، مدفعتون، مدفعون. مندب، ملعق، ملعقہ چاقو کو اسے چمچے کو کہتے ہیں. ملعق. محلب یا محلاب، محلبتن. صحیح ہے نہیں؟
یہ بنے گا. باقی وقت تمام ہو گیا. اور یہ اس میں اعلیٰ میں کوئی ایسی خاص بات تھی نہیں جو میں لکھوا تھا. بس یہ کہیے گا اس میں اعلیٰ ایک ایسا اس میں مشتق ہے کہ جو کسی بھی فعل کے واقع ہونے کے آلے وسیلے ذریعے پہ دلالت کرے. اور یہ ثلاثی مجرد سے بنتا ہے قاعدتاً. قیاس یہ 3 وزن پہ بنتا ہے, یا مفعلون یا مفعلتون یا مفعالون. جیسے فتح یفتح سے مفتاحون مفتاحتون مفتاحون. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. پریکٹس کیجیے گا.